أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی 2 آیتیں جو پڑھی ہیں اس وقت، اس سے پہلے درس کے اندر بھی پہلی 2 آیات کی تفسیر موٹی موٹی عرض کر دی گئی تھی۔ البتہ ان میں سے ایک جملہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اس کے بارے میں کچھ بقیہ عرض کرنا ہے، وہ آج کے درس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور آگے ایک آیت اور بھی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا مطلب یہی ذکر کیا گیا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل کو خطاب چل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ان کے پاس تھی تورات و انجیل وغیرہ کی، اس کے مطلب میں ہیرا پھیری کرتے تھے، اور لوگوں کی مرضی اور ان کے اغراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ تو اس سے ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب صحیح صحیح بتاؤ جی، اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے، پیسے لینے کی وجہ سے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ اللہ کی آیات کا مطلب کو غلط بتلانا یا چھپانا پیسے کی غرض سے یہ حرام ہے۔ یہی مطلب ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول، تھوڑا سا سامان نہ لو۔ تو اس پر اشکال یہ تھا کہ تھوڑا سا سامان نہ لو تو اس کا مطلب کوئی زیادہ لے لے، جی تھوڑے پیسے نہ لے تو زیادہ لے تو شاید جائز ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، تھوڑا ہی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال ثمن قلیل ہے، چاہے اربوں خربوں ڈالر جو روپیے ہوں، ٹھیک، اس بنا پر اس کو ثمن قلیل کہا گیا، کیونکہ یہ حقیر مال ہے، چند روزہ ہے، انسان کتنی زندہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اربوں خربوں سال گزر جائیں گے لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی کا سامان یہ تھوڑا سا ہی ہے، تو اس لیے آخرت کے مقابلے میں اس کو کہا جا رہا ہے ثمنا قلیلا، کہ بہت ہی تھوڑا مال ہے۔ بہرحال اصل مقصود اس آیت کا تو یہ ہے۔ باقی یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا قرآن کی آیات صحیح صحیح بتائی جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحیح صحیح بتایا جائے، پڑھایا جائے، کیا اس پر پیسے لینا جائز ہے؟ جیسے تعلیم قرآن ہے، آج کل لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، اس پر اجرت لینے کا مسئلہ یہ پہلے فقہائے امت میں اختلافی ہوا ہے۔ اس آیت کو اس سے تعلق نہیں ہے، آیت کا مفہوم تو میں نے ذکر کر دیا، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ذریعہ کسب بنانا جائز نہیں ہے، اور قرآن پڑھا کر یہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھا کر صحیح صحیح اس میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل مسلک تو یہی ہے، لیکن بعد میں ہمارے احناف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں، انہوں نے دیکھا حالات کو کہ پہلے دور میں ابتدائی جو زمانے تھے مسلمانوں کے، اس وقت جو ہے حکومتیں ٹھیک تھیں، اسلامی نظام صحیح چل رہا تھا، لیکن بعد میں کیا ہے اسلامی نظام میں گڑبڑیشن کر دی حکمرانوں نے، اور اتنا عوام میں بھی اسلام اس طرح نہ رہا۔ تو پہلے جو قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے ہوتے تھے، ان کو بیت المال سے ان کا گزارا ملا کرتا تھا، لیکن پھر ہر جگہ اسلامی نظام گڑبڑ ہو گیا، فتور آ گیا، جس کی وجہ سے قرآن پڑھانے والوں کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کو کوئی جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ ملنا ختم ہو گیا۔ تو اب علماء نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ قرآن پڑھانے والے اپنی معاش کے لیے، محنت مزدوری کے لیے تجارت وغیرہ میں لگ گئے، محنت کرنا شروع کر دیا، تو قرآن پاک کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، کون پڑھائے گا؟
کیونکہ دن بھر تو وہی مشغلہ رہے گا، پھر قرآن سکھانے والے کدھر ہیں؟ تو اس طریقے سے خدا نخواستہ کیا ہے لوگوں کے پاس قرآن ہی نہ رہے گا۔ تو یہ تو چونکہ ضروری ہے قرآن کو باقی رکھنا، اس بنا پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لازم چیزیں ہیں یعنی قرآن اور قرآن کی تفسیر وغیرہ، یہ ان پر کیا مجبوری اور ضرورت کی بنا پر تنخواہ لینا جائز ہے اور قرآن سکھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم قرآن پر اجرت لینا یا قرآن کی تعلیم کی جو معاون چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً حدیث ہے جو خود قرآن کی تفسیر ہے، فقہ ہے جو خود قرآن سے نکلی ہوئی ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے دین کے لیے بقا کے لیے ضروری ہے یا دین کے شعائر میں سے ہے، یہ دو باتیں، دین کے بقا کے لیے ضروری ہو یا شعائر اسلام میں سے ہو، تو اس کے قائم کرنے کی تو اجرت کیا ہے لی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اصل مقصود اس کا دین کو قائم کرنا ہونا چاہیے، اصل مقصود تنخواہ نہیں ہونا چاہیے۔ تنخواہ صرف اس لیے تاکہ میرے اس مقصود میں خلل نہ آئے کہ اگر میں تنخواہ نہیں لوں گا تو کہاں سے کھاؤں گا، پھر کماؤں گا، تو پھر پڑھانے میں جو ہے وہ صحیح دلچسپی نہیں رہے گی اور وقت بھی نہیں ملے گا۔ تو اس بنا پر یہ بضرورت جائز ہے، مطلقاً نہیں، ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ بطور پیشہ یہ کیا ہے نہ سمجھے، پیشہ بنا لیا قرآن پڑھوں گا اس لیے تاکہ پیسے ملے، نہ، پیشہ نہ بنائے، مقصود تو قرآن کا کیا ہے پڑھانا ہو اور اللہ کے دین کو بلند کرنا ہو، اس لیے قرآن اور قرآن کی تفسیر ہو گئی، حدیث ہو گئی، فقہ ہو گئی، دوسرے علوم جو کیا ہے اس کے لیے معاون ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ اس طرح شعائر اسلام میں سے جو چیزیں ہیں، اذان ہے، امامت ہے، یہ جمعہ پڑھانا ہے، ان چیزوں پر تو تنخواہ جائز ہے، لیکن جو چیزیں کیا ضروری نہیں ہیں اور بقائے دین بھی ان پر کیا ہے موقوف نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کی اجرت لینے کی گنجائش شرعاً نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں، مثلاً یہ کہ ختم وغیرہ پڑھتے ہیں، وصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو کوئی لازم نہیں ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ مردوں کو وصال ثواب کے لیے ختم شریف ختم کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ یہ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اس طرح اجرت لے کر پڑھنا بھی حرام ہوا، تو اس طرح پڑھوانے والا بھی اور پڑھوانے والا بھی، پڑھانے والا، پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہ گار ہوئے، اور جب پڑھنے والا ہی کو وہی ثواب نہ ملا تو میت کو وہ کیا پہنچائے گا؟ یہ آج کل عام رواج ہے ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں میں، کہ لوگ کیا ہے بلا کر طالب علموں کو پیسے دے کر پڑھاتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، یہ خود ان کو ہی ثواب نہیں ملتا جو پڑھتے ہیں، کہ جو پڑھتے ہیں جب ان کو ثواب نہیں تو میت کو خاک پہنچے گا۔ تو یہ پڑھانے کا طریقہ بھی غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس طرح دونوں گناہ گار ہوئے۔ اور علامہ شامی نے اس بات کی فقہا کی بہت سی تصریحات، مثلاً اور تاج الشریعہ، عینی، شرح دایہ، حاشیہ خیر الدین، بحر الرائق پر جو ہے وغیرہ نقل کی ہیں، اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ اور تابعین اور اسلاف امت سے کہیں بھی منقول نہیں، اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو یہ ہماری کتاب ہے احناف کی شامی فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ تمام مفتیوں کے میز پر یہ ملتی ہے، اور سارے تقریباً اسی پر فتویٰ دیتے ہیں انہی کی کتاب کو دیکھ کر۔ اب یہ تصریحات کر گئے ہیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن لوگ بس رواج کو دیکھ کر قبروں پر لے جاتے ہیں، وہاں قبر پر بیٹھ کر پڑھواتے ہیں، اجرت لے کر سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہیں، تو دین کے اندر اپنی طرف سے داخل کر لی گئی ہیں، اس لیے ان کو بدعت سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے تحت تھا، وہ میں نے ذکر کر دیا، اور باقی اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے وہ ذکر کی جائے گی، چونکہ ٹائم جو ہمارا 8-10 منٹ ہوتا ہے درس کا مختصر ہوتا ہے، اس بنا پر اتنا ہی آج کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔